مسلمان دیکھ قرآن اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی اہل بیتہ الاطیبین الاطہرین لا سیما حسین ابن علی الشہید بکربلا واصحابہ واولادہ اجمعین اما بعد اعظم اللہ اجورنا واجورکم۔ میں تمام مومنین اور مومنات کی خدمت میں کربلا کی عظیم شہادتوں پر تعزیت پیش کرتا ہوں۔ آج جس مسئلے کی طرف آپ حضرات کی توجہ مبذول کرانی ہے وہ یہ ہے کہ یوم عاشوراء اور 9 محرم کے روزے کا کیا حکم ہے۔ یقیناً ماہ محرم میں روزوں کا استحباب روایات کی بنیاد پر ثابت ہے، جس کے لیے آپ ہماری دوسری کلپ دیکھ سکتے ہیں، جہاں پر 1 محرم، 2 محرم، 3 محرم اور 7 محرم کے روزوں کے سلسلے میں روایات پائی جاتی ہیں اور اس میں روزوں کے فلسفے کو بیان کیا گیا ہے۔ لیکن آج اس کلپ کے ذریعے میں 10ویں محرم، خاص طور پر 10ویں محرم کے روزے کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں بیان کرنا ہے کہ 10ویں محرم کے روزے کا حکم کیا ہے اور 9ویں محرم کے روزے کا حکم کیا ہے۔ اس سلسلے میں علامہ شیخ عباس قمی اپنی مشہور کتاب مفاتیح الجنان میں علامہ محمد باقر مجلسی جو عظیم محدث ہیں، ان کی کتاب زاد المعاد سے نقل کرتے ہیں کہ 9ویں اور 10ویں محرم کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے، اس لیے کہ یہ وہ دن ہے جس دن بنی امیہ سید الشہداء حضرت امام حسین کی شہادت پر خوشی مناتے تھے اور اپنی خوشی کا اظہار روزہ رکھ کر کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ائمہ سے جب روزے عاشور کے روزے کے سلسلے میں پوچھا جاتا تھا تو ائمہ معصومین علیہم السلام اس سے منع کرتے تھے۔ میں یہاں پر اگرچہ کتابوں میں بہت سی روایات ائمہ معصومین علیہم السلام سے پائی جاتی ہیں، لیکن میں یہاں پر صرف 2 روایات کی طرف آپ حضرات کی توجہ دلانا چاہوں گا۔ پہلی روایت جو وسائل الشیعہ حضرت حر عاملی علی اللہ مقامہ کی کتاب ہے، جس کی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 462 اور 463 میں یہ روایت پائی جاتی ہے کہ امام علیہ السلام سے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب سوال کیا گیا کہ مولا یہ بتائیے کہ روز عاشوراء کو روزہ رکھنا کیسا ہے، تو امام نے فرمایا، میں یہاں پر خود اس روایت کو پڑھنا چاہوں گا۔ قال، امام نے فرمایا، ذالک یوم قتل فیہ الحسین علیہ السلام، یہ وہ دن ہے جس دن امام حسین شہید کیے گئے۔ پھر امام نے فرمایا کہ اگر تم روزہ رکھنا چاہتے ہو فَإِن كُنْتَ شَامِتًا، اگر تم خوشی منانا چاہتے ہو تو فصم، تو روزہ رکھو۔ پھر امام نے فرمایا کہ اس دن کیوں آخر بنی امیہ روزہ رکھتے تھے، اس کی وجہ بتائی امام نے، اس کی فلسفی بتائی۔ آپ نے فرمایا ثم قال فَإِنَّ بنی امیہ نذروا نذرا ان قتل الحسین علیہ السلام ان يتخذوا ذلك اليوم عيدا لهم يصومون فيه شكرا ويفرحون اولادهم فصارت في آل سفيان سنة الى اليوم فلذلك يصومونه ويدخلون عيالاتهم واهاليهم الفرح ذلك اليوم۔ آپ نے فرمایا کہ اس دن بنی امیہ نے نظر مانی تھی کہ اگر امام حسین علیہ السلام شہید کر دیے جائیں گے تو ہم اس دن کو عید کا دن منائیں گے اور اس دن شکر خدا بجا لانے کے لیے روزہ رکھیں گے۔ ذرا آپ سوچیں کہ بنی امیہ فرزند زہرا، فرزند رسول اکرم حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر خوشی منانے کے لیے، خدا کا شکر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھتے تھے۔
اور یہ خوش ہوتے تھے اور اپنی خوشیوں کو اپنی اولاد میں بانٹتے تھے، انہیں عیدیاں تقسیم کرتے تھے۔ اور یہ امام نے فرمایا کہ یہ آج تک بنی سفیان میں، آل سفیان میں، بنی امیہ میں یہ سنت چلی آ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم زیارت میں بھی پڑھتے ہیں کہ ذالک یوم فرحت بہ آل زیاد وآل مروان وآل سفیان، یہ بنی امیہ اس دن خوشی مناتے ہیں اور یہ روزہ رکھتے تھے۔ پھر امام نے روزے کا اصل فلسفہ بتا دیا کہ روزہ آخر رکھا کیوں جاتا ہے۔ ثم قال، اسی حدیث میں امام نے فرمایا ان الصوم لا یکون للمصیبت۔ اب وہ جو لوگ جو روزے عاشورہ یا روزے تاسوعہ یعنی 9ویں محرم اور 10ویں محرم کو روزہ رکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہم امام حسین کی مصیبت کا اظہار کرتے ہیں، غم مناتے ہیں، امام فرماتے ہیں روزہ اصلاً غم کے لیے ہے ہی نہیں۔ ان الصوم لا یکون للمصیبت، روزہ مصیبت کے لیے ہوتا ہی نہیں ہے۔ ولا یکون الا شکرا للسلامہ، بلکہ سلامتی کا شکر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ماہ رمضان کے روزے کے بعد عید مناتے ہیں۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ ان الحسین علیہ السلام اصیب یوم عاشوراء، امام حسین پر تو مصیبت پڑی ہے یوم عاشوراء کو، تو تم پھر کیوں روزہ رکھو گے؟ فَإِن كُنْتَ فِي مَنْ أُصِيبَ بِهِ فَلَا تَصُمْ، اگر تم بھی یہ سمجھتے ہو کہ امام حسین پر جو مصیبت پڑی ہے وہ یقیناً ہم پر پڑی ہے، اور ہر شیعہ امام حسین کی مصیبت کو یاد کر کے گریہ کرتا ہے، اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، عورتوں کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ امام حسین پر جو مصیبت پڑی ہے وہ مصیبت کبھی تاریخ انسانیت پر کسی بھی انسان پر نہیں ڈھائی گئی۔ 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا گیا۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر اس مصیبت میں تم خود کو شریک مانتے ہو، جو ہر شیعہ بلکہ ہر انسان، دردمند انسان جو انسانیت کا درد رکھتا ہے وہ اپنے کو شریک مانتا ہے، تو امام نے فرمایا اگر تم اسے شریک مانتے ہو تو روزہ نہ رکھو۔ وَإِن كُنْتَ شَامِتًا مِمَّنْ سَرَّهُ سَلَامَهُ بنی امیہ فَصُمْ شُكْرًا لِلَّهِ، لیکن اگر تم اسے عید کا دن منانا چاہتے ہو تو روزہ رکھو۔ امام نے بہت بڑی بات کہی، لہٰذا ہمیں یوم تاسوعہ اور یوم عاشوراء کے روزے سے بچنا چاہیے۔ یہ وسائل الشیعہ کی میں نے حدیث پڑھی تھی، جلد نمبر 10 کی آخری حدیث، بس 30 سیکنڈ میں۔ عبداللہ ابن یعنی روزے عاشوراء کے فاقے کا کیا حکم ہے؟ تو عبداللہ ابن سنان جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے مشہور صحابی ہیں، ان سے روایت ہے کہ امام نے فرمایا کہ روزے عاشوراء فاقہ رکھو، یعنی بعد عصر امام نے فرمایا کہ بعد عصر پانی کے ذریعے سے افطار کر لیا کرو۔ اس حدیث کا بھی حوالہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، بہار الانوار جو علامہ مجلسی کی کتاب ہے، اس کے جلد نمبر 101 صفحہ 403 اور 404 پہ یہ روایت پائی جاتی ہے۔ میں آخر میں آپ سبھی مومنین اور مومنات کی خدمت میں سید الشہداء مظلوم کربلا کی عظیم شہادت پر تعزیت پیش کرتا ہوں۔ انشاءاللہ آپ دعاؤں میں مجھے فراموش نہیں کریں گے۔